₹85.75 होगी। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का होगा इस्तेमाल। अवाम की सेहत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गईं। ड्रेप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। मुरासला जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का होगा इस्तेमाल। अवाम की सेहत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गईं। ड्रेप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। इस सिलसिले में मुरासला भी जारी कर दिया गया। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंजेस का होगा इस्तेमाल। अवाम की सेहत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें खत्म कर दी गईं। ड्रैप ने 21 फर्म्स की 24 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है। मुरासला जारी कर दिया गया। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली रवायती सिरिंजें अब खत्म हो गई हैं। जनूबी पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। मुल्तान में मतीतल रोड जनूबी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की तामीर का ठेका लेने वाली कंपनी ने काम का बाकायदा आगाज कर दिया। तामीराती सामान भी पहुंचना शुरू हो गया है। 509 केनाल रकबे पर 6.3 बिलियन रुपए की लागत से सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग तामीर होगी। मंसूबा 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। 509 केनाल पर मुहित सिविल सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पर 6.3 बिलियन लागत आएगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग को 2.5 साल की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। मजदूर 2 शिफ्टों में काम करेंगे। इस वक्त जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का तमाम काम सर्किट हाउस से चलाया जा रहा है। सेक्रेटेरिएट के तामीराती काम के आगाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बहावलपुर का दौरा करेंगे और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का संगे बुनियाद भी रखेंगे। तमाम स्कूल्स में यकसा तालीमी निसाब होगा राइज। पंजाब हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अथॉरिटीज को मुरासला जारी। तमाम स्कूल्स में यकसा तालीमी निसाब राइज होगा। पंजाब हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अथॉरिटीज को मुरासला भी जारी कर दिया गया है। हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। यकसा कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना होगा और स्कूल का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया गया। तमाम स्कूल्स में यकसा तालीमी निसाब राइज होगा। हुकूमत का यकसा निज़ाम तालीम के लिए बड़ा फैसला। कौमी निसाब से हटकर किताब लगाने पर 20 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही साथ स्कूल लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज को मुरासला भी जारी कर दिया है। तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज 2 अगस्त को खुलेंगी। हायर एजुकेशन कमीशन का ऐलान। कोरोना पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज को खोलने का हुक्म। असातिज़ा और मुलाजमीन की वैक्सीनेशन ना होने की सूरत में कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला कर लिया गया है। वाइस चांसलर्स और एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। नोटिफिकेशन में ऐसा कहा गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतजामिया कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाए। असातिज़ा और मुलाजमीन को वैक्सीन ना होने की सूरत में कार्रवाई भी होगी। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों को 2 अगस्त से खोलने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटियों को एचईसी की पॉलिसी के तहत खोला जाएगा। वाइस चांसलर्स एसओपीज पर अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। इंतजामिया कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को यकीनी बनाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक असातिज़ा मुलाजमीन को वैक्सीनेशन न होने की सूरत में कार्रवाई होगी। गाड़ी पर आएं और गाड़ी में बैठकर ही वैक्सीन लगवाएं। कोरोना वैक्सीन लगवाने की सहूलत देने के लिए एक और कदम। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस रहीम यार खान में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया। शहरियों को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर पर गाड़ी में बैठे वैक्सीन लगाई जाएगी। रहीम यार खान के शहरियों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अजमान चौधरी की निगरानी में ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर के इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं। ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर में शहरियों के रजिस्ट्रेशन, मेडिकल चेकअप और वैक्सीनेशन की जाएगी। ड्राइव थ्रू वैक्सीन सेंटर शहर के ऐन वस्त में बनाया गया है ताकि हर शहरी इससे फायदा उठा सके।
گاڑی پر آئیں اور گاڑی میں بیٹھ کر ہی ویکسین لگوائیں۔ کووڈ-19 ویکسین لگوانے کی سہولت دینے کے لیے ایک اور قدم میونسپل کارپوریشن آفس رحیم یار خان میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا۔ شہریوں کو ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر پر گاڑی میں بیٹھے ویکسین ہی لگائی جائے گی۔ رحیم یار خان کے شہریوں کے لیے میونسپل کارپوریشن آفس میں ڈرائیو تھرو ویکسینیشن سینٹر بنایا جا رہا ہے۔ ڈرائیو تھرو ویکسین سینٹر میں شہریوں کی رجسٹریشن، میڈیکل چیک اپ اور ویکسین لگائی جائے گی۔ ڈرائیو تھرو ویکسین سینٹر شہر کے عین وسط میں قائم کیا گیا ہے۔ فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 2 افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا۔ ڈائریکٹر جنرل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ملتان آغا محمد علی عباس اور ایڈیشنل ایس پی کینٹ ڈویژن ملتان کامران عامر عہدے سے فارغ کر دیے گئے۔ کمشنر جاوید اختر محمود کو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ جناب عثمان بزدار نے دورہ ملتان کے فوری بعد فرائض میں غفلت برتنے اور عوامی شکایات پر 2 افسران کو عہدے سے ہٹا دیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عثمان بزدار ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں۔ بیوروکریسی کو اپنے دروازے اسی طرح کھولنے ہوں گے جس طرح عوامی نمائندوں کے دروازے کھلے ہیں۔ بیوروکریسی کو اپنے رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر ملتان کو عارضی چارج دیا گیا ہے۔ جلد نئے افسر کو ڈی جی ایم ڈی اے تعینات کر دیا جائے گا۔ عوام کے لیے اپنے دروازے بیوروکریسی کو اسی طرح سے اوپن کرنے پڑے گے جس طرح سے پولیٹیکل لوگ عوام کی عدالت میں ہر وقت پیش ہوتے ہیں۔ میں بیوروکریسی کے لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ سارا ہر شخص اپنی اپنی ڈومین میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آنے والا ہر دن پنجاب کے لوگوں کے لیے بہتری کا دن ہوگا۔ نائب صدر تحریک انصاف واجد شوکت کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے واضح پیغام دیا ہے، جو افسر شہریوں کے لیے دروازے بند کرے گا ملتان میں اس کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ چارج لے لیا، ان کو بھیج دیا، اب افسر وہی ملتان میں رہے گا جو پبلک کے لیے کام کرے گا، پبلک اس سے خوش ہوگی اور وہ مفاد عامہ کے لیے کام کرے گا۔ جس افسر کے دروازے پبلک کے لیے کھلے نہیں ہوں گے اس کا جو ہے ملتان میں کوئی کام نہیں، اس کے ملتان کے دروازے اس کے لیے بند ہوں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ ندیم قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب عوامی مسائل حل کرنے پر توجہ دے رہی ہے۔ جو افسران عوامی مسائل حل کرنے پر توجہ نہیں دیں گے ان کا محاسبہ کریں گے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ جنید انور، ملتان۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے تمام ادارے 24 گھنٹے الرٹ رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر غور۔ کوہ سلیمان میں مزید 4 ڈیم تعمیر کرنے کو اسٹڈی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی سربراہی میں اجلاس ہوا۔ ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ بارشوں کے دوران اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے متعلقہ محکموں کو 24 گھنٹے الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈی جی خان اور راجن پور میں پانی کی صورتحال پر نظر رکھی جائے۔ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز حفاظتی پشتوں اور بند کے دورے کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کوہ سلیمان میں مزید 4 ڈیم تعمیر کرنے کی اسٹڈی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے صوبے بھر میں ایمرجنسی پلان پر عمل درآمد کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ میاں والی میں متاثرہ افراد کو خوراک اور امداد مہیا کی جا رہی ہے۔ صوبے بھر میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 180 فلڈ کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈویژنل کمشنر اور ایم ڈی واسا بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شریک ہوئے۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آؤٹ سورس ملازمین کی بھرتیوں میں جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکیورٹی کے بعد متعلقہ اداروں کے 70 سرٹیفکیٹ جعلی نکلے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آؤٹ سورس ملازمین کی بھرتیوں میں جعل سازی کا بڑا انکشاف۔ سیکیورٹی کے بعد متعلقہ اداروں کے 70 سرٹیفکیٹ جعلی نکلے۔ ایف اے اے کی تحقیقات جاری۔ سول ایویشن میں عارضی کانٹریکٹ کی بھرتیوں میں اقربا پروری سے کام لیا گیا۔ سول ایویشن کے عارضی کانٹریکٹ پر بھرتی ہونے والے ملازمین نے ایف اے اے کو تحریری بیان دے دیا۔ ملازمین نے لکھا ہے کہ ایئرپورٹ افسران کے کہنے پر رقم کے عوض جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے۔ ایف اے اے کی تحقیقات کے بعد جعلی تجرباتی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے ملزمان ایئرپورٹ مینیجر مبارک شاہ، جوائنٹ ڈائریکٹر ایچ آر سعید رضا سمیت دیگر ملزمان روپوش۔ ملتان ایئرپورٹ پر 110 ملازمین کو بھرتی کیا گیا۔ ایف اے اے کی انکوائری کے مطابق 70 تجرباتی سرٹیفکیٹ جعلی پائے گئے۔ رحیم یار خان میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ۔ 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے گیس کی فراہمی۔ ان 6 گھنٹوں میں گیس آئے یا نہ آئے یہ بھی محکمے کی مرضی پر منحصر ہے۔ عاصم صدیق ہمیں رپورٹ کریں گے۔
رحیمیہ خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے خواتین پریشان، دوائی کی طرح صبح دوپہر اور شام 2 گھنٹے گیس آتی ہے، مقررہ اوقات میں بھی گیس آئے یا نہ آئے یہ بھی محکمہ کی مرضی ہے، ماچس کی تیلی چلا کر بس یہی دیکھا جاتا ہے کہ گیس آئی کہ نہیں، بچے اسکول جائیں تو بغیر ناشتے کے اور گھر واپس آئیں تو گیس نہ ہو تو پھر بھوکے۔ خواتین کہتی ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، LPG سلنڈر کا استعمال بجٹ تباہ کر دیتا ہے۔ گیس صرف 6 گھنٹے آتی ہے اور اس میں صبح کے ٹائم پہ بھی گیس کا اتنا برا شیڈیول ہے کہ اکثر بچوں کو صبح ناشتے کے لیے جو ہے بھوکے جانا پڑتا ہے، دوپہر میں کوئی گیسٹ آ جائے یا ویسے بھی روٹین میں 2 گھنٹے میں تو کام ہی نہیں پورا ہو پاتا، اور رات میں جو ہے 2 گھنٹے میں کوئی بھی کام کرنا بہت ہی دشوار ہے، اور گیس کا سلنڈر جو ہے اس کے ریٹس اور بڑھ گئے ہیں تو انہیں جو ہے بیئر کرنا بہت ہی پینفل ہو گیا ہے۔ رحیمیہ خان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے، نہ ہی محکمہ نے اپنی روش بدلی اور نہ ہی منتخب نمائندوں نے حل نکال سکے ہیں۔ کیمرامین انور سور کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیمیہ خان۔ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاج گاہ مسائل کا شکار ہو گئی۔ نشتر اسپتال ملتان کی دونوں سٹی سکین مشین 2 روز سے خراب ہیں، مریض رل گئے ہیں۔ MS نشتر اسپتال کا روہی کی خبر پر نوٹس، ایڈمن رجسٹرار ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ نشتر ہاسپٹل کی سی ٹی اسکین مشینیں 2 روز سے خراب ہیں۔ سی ٹی اسکین کروانے آئے مریض خوار ہو گئے۔ مریضوں کا کہنا ہے کہ مشینیں بند پڑی ہیں، بعد سے سی ٹی اسکین کروانا پڑ رہا ہے۔ پرائیویٹ سی ٹی اسکین کی فیس زیادہ ہے، اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ کافی دور سے آئے ہیں مگر یہاں کوئی سہولت نہیں۔ دوسرا دن خراب ہے، بنا نہیں رہے، سی ٹی اسکین خراب، اندر سے ذرا ریلیف مل جاتا ہے، باہر سے بہت مہنگے پیسے خرچہ ہوتا ہے ان کا، تو ہم ریلیف نہیں کر سکتے اس بات کو۔ یہ سی ٹی اسکین مشین خراب ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے، جو کہ ابھی تک بنا ہی نہیں گئی ہے، باہر سے کروانا پڑتا ہے۔ MS نشتر ہاسپٹل ڈاکٹر شاہد محمود بخاری نے روہی کی خبر پر نوٹس لیا اور ایڈمن رجسٹرار ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ اس حوالے سے EMS ایڈمن نشتر ہاسپٹل ڈاکٹر علی رضا کا کہنا تھا کہ ایک سی ٹی اسکین مشین آج ہی فعال کر دی جائے گی۔ مریضوں کی پریشانی کا اندازہ ہے، MS نے فوری مشینوں کو فعال کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ جو ہے وہ اب نیا کارڈ ہم نے منگوا لیا ہے، وہ ایک مشین شام تک جو ایمرجنسی والی ہے وہ شام تک آن ہو جائے گی، اور ایک مشین کا کارڈ جو ہے وہ بالکل برانڈ نیو باہر سے منگوایا ہے، جو انشاءاللہ 2 سے 4 دن میں آ جائے گا اور 5ویں دن ہم وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مریضوں نے کہا کہ سی ٹی اسکین مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فوری طور پر ٹھیک کروائی جائیں۔ کیمرامین عبدالرحمان اور ساتھی رپورٹر سہیل اتاری کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ PHQ اسپتال کے لیے طبی آلات کی خریداری ڈپٹی کمشنر میاں والی نے اجازت دے دی۔ عمر شیر چٹھا نے کہا کہ مریضوں کو علاج کی فراہمی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اختر مجاز کی رپورٹ۔ ڈپٹی کمشنر نے 48,49,000 روپے کی لاگت سے مختلف طبی آلات خریدنے کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ہیلتھ کونسل اجلاس میں MS نے منظوری کے لیے کیس پیش کیا۔ MS نے بتایا کہ لیپروسکوپی طبی آلات 4 OT لین ایٹمز اور 3 پیڈز کی ضرورت ہے۔ DC نے بطور چیئرمین ہیلتھ کونسل ممبران کی مشاورت کے بعد خریداری کی منظوری دی۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولیات کی فراہمی کسی صورت متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ ہسپتال کی ضروریات ہیلتھ کونسل بجٹ سے پوری کی جائیں۔ ہیلتھ کونسل کا بجٹ خالصتاً مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ مریضوں کو سہولیات فراہم کرنا ہیلتھ افسران کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں CO ہیلتھ، MS DHQ ہسپتال اور محکمہ ہیلتھ کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ ایکسین بلڈنگ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی، سیکٹری، گڈ گورننس اور دیگر ممبران ہیلتھ کونسل بھی شریک ہوئے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر وجاز، میاں والی۔ بہاڑی کے علاقے 13 WB کی کینسر میں مبتلا ننھی طالبہ کی سنی گئی۔ CM پنجاب کی ہدایت پر بچی کے علاج و معالجے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ متاثرہ بچی فریدہ کا کہنا ہے کہ 1.5 سال قبل چوٹ لگی، مناسب علاج و معالجہ نہ ہونے کے سبب زخم کینسر بن گیا، ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی ہے۔ بچی کے والدین کہتے ہیں علاج تو دور کی بات ہے، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ ننھی فریدہ کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی فرشتہ صفت انسان مل جائے جو میرے جینے کی امید بن جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بچی کے علاج و معالجے کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ DHQ اسپتال بہاڑی میں کینسر کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے فریدہ کو ملتان ریفر کر دیا گیا۔ بڑے بال اور بڑی مونچھوں والے ٹک ٹاکر احتیاط کریں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ٹک ٹاک بنانے پر جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ڈپٹی کمشنر ملتان نے 3 بھائیوں سمیت 4 افراد کو دہشت اور خوف پھیلانے کے الزام میں 1 ماہ کے لیے نظر بندی پر سینٹرل جیل بھجوا دیا۔ ٹک ٹاکرز کے اہل خانہ کا غیر قانونی نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ ملتان بینچ سے رجوع۔ ہوم سیکرٹری، کمشنر، DC، RPO اور CPO سے 2 اگست کو جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ ملتان میں 3 بھائیوں سمیت 4 افراد کو دہشت اور خوف پھیلانے کے الزام میں 1 ماہ کے لیے نظر بند کر دیا گیا۔ ٹک ٹاکرز کے اہل خانہ کا غیر قانونی نظر بندی کے خلاف ہائی کورٹ
मुल्तान बेंच से रुजू। होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, डीसी, आरपीओ और सीपीओ से 2 अगस्त को जवाब तलब कर लिया गया है। उधर मुहर्रम हराम में सिक्योरिटी के होंगे फुल प्रूफ इंतजामात। डिप्टी कमिश्नर और सीपीओ मुल्तान की उलमा वफ्द से मुलाकात। कोरोना के पेश नज़र एसओपीज पर अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए। उलमा की मिसाली अमन के क़याम के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मुल्तान में सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद से उलमा के वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द की क़यादत अल्लामा मोहम्मद फारूक खान सईदी ने की। मुलाकात करने वालों में अल्लामा अब्दुल खालिक मुजाहिद, मोहम्मद अयूब मुगल, डॉक्टर सिद्दीक खान कादरी, आसिफ अखवानी, अल्लामा अहमद हनीफ जलंधरी, सईद गौसालम, मौलाना अनवारुल हक, जाहिद बिलाल कुरैशी, मौलाना सलीम बिलाली शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कहा कि मुहर्रम हराम के मौका पर इंतजामात किए जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। सीपीओ मुनीर मसूद मार्थ ने कहा है कि मुहर्रम हराम के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। किसी शरपसंद को अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डीपीओ खान उमर सईद मलिक ने थाने को कोटछुटा में पुलिस अफसरान, लाइसेंस दरान और कौमी अमन कमेटी के मेंबरान से अहम मीटिंग की है। मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान की फ़ज़ा कायम रखने बारे मुशावरत भी की गई। अय्याम अशूरा के दौरान तमाम मसालिक के लोग क़ुव्वत और भाईचारे को फ़रोग़ दें। मुक़द्दस अय्याम के दौरान पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया जाए। हेल्प फाउंडेशन मजदूरों की हेल्प करने के लिए मैदान में आ गई। गर्मी में हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए 200 से ज़ायद डेली वेजर्स मजदूरों में किट्स तकसीम की गई। हेल्प फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू ऑफिस में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डेली वेजेस मजदूरों को हीट स्ट्रोक से बचाव बारे लेक्चर दिए गए और स्पेशल किट्स भी तकसीम की गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब नदीम कुरैशी तकरीब में शरीक हुए। हम सब मिलकर लोगों को एक बुनियादी तौर पर ये मैसेज होता है किसी भी चीज़ का कि हमने कैसे अपनी ज़िंदगी को माहौल के मुताबिक आगे लेकर चलना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सब लोगों का, हेल्प फाउंडेशन मैनेजमेंट का, कि इन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया और ये हम सब लोगों के लिए मैसेज है कि हमने अपने दाएं बाएं जो डेली वेजेस वर्कर हैं उनको हर तरह से सपोर्ट करें। तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूब पंजाब डॉक्टर अली मेहदी भी शरीक हुए। डॉक्टर अली मेहदी का कहना था कि हेल्थ फाउंडेशन से पहले हीट स्ट्रोक किट्स तकसीम करने पर किसी समाजी तंजीम ने काम नहीं किया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम अस्पतालों में स्पेशल काउंटर्स कायम कर दिए हैं। ये हेल्थ फाउंडेशन का एक बड़ा यूनिक आइडिया है और ये बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे जो योमिया तौर पर मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके लिए, जिसमें मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं। और जनूबी पंजाब के हवाले से जो मुल्तान का क्लाइमेट है या इसके साथ में जोन्स का क्लाइमेट है, इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक विजन है, सीएम साहब का भी एक विजन है कि क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। किट्स तकसीम करने की तकरीब में पीटीआई रहनुमा वाजिद शौकत, हेल्थ अफसरान समेत हेल्थ फाउंडेशन के अहदेदारान शरीक हुए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना।